بخاری شریف جلد دوم صفحہ نمبر 837 کی حدیث پاک ہے، جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جان رہا ہوں اس زمانے کو، میں دیکھ رہا ہوں۔ مصطفیٰ فرما رہے ہیں آج سے 1400 سال پہلے میں اس زمانے کو دیکھ رہا ہوں کہ میری امت میں ایک قوم ایسی آئے گی جو باجے کو، گانے کو، زنا کو، شراب پینے کو حلال ٹھہرائے گی۔ یہ آج سے 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا تھا، ایک دن ایسا ہونا ہے۔ آج ہماری نگاہوں سے ہم دیکھ رہے ہیں بیان باجا بجایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے یہ شریعت ہے، یہ بابا تاج الدین کے نام پر عرس منایا جا رہا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میرے رب نے مجھے دونوں جہاں کی رحمت اور ہدایت بنا کر کے پیدا فرمایا۔ مصطفیٰ فرما رہے ہیں بے شک رب ذوالجلال نے مجھے دونوں جہاں کے لیے رحمت اور ہدایت بنا کر کے بھیجا ہے، اور میرے رب نے مجھے بانسری، گانے، باجے کے آلات اور تمام حرام خوریوں سے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ پھر امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتوی رضویہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، میں روایت بتا رہا ہوں، فتوی رضویہ جلد 23 صفحہ نمبر 280 میں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن کریم کی آیت کو لا رہے ہیں۔ آیت کو لا کے فرما رہے ہیں، اے لوگوں سنو، تم مجھ سے ناچنے اور گانے کا سوال کرتے ہو، اور آج کل کیا ہو جا رہا ہے، عرسوں میں باجے پھوڑے جا رہے ہیں، پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، آتش بازی کی جا رہی ہے۔ یہاں پر دیکھیے معاملہ فرماتے ہیں، میرے امام احمد رضا نے فرمایا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اللہ اکبر، میرے امام نے قرآن کی آیت کو پیش کیا، تم حدیثوں کو نہیں مانتے لیکن قرآن کریم کو تو مانتے ہو۔ اس میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اور فضول نہ اڑاؤ۔ آپ باجے بجا کر کے کیا کر رہے ہیں؟ فضول پیسے خرچ کر رہے ہیں۔ گانے جگا کر کے کیا کر رہے ہیں؟ فضول پیسے خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے امام فرماتے ہیں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اور فضول نہ اڑاؤ، اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا کٹر دشمن ہے۔ اللہ اکبر، پھر امام فرماتے جس نے شیطان کو خوش کرنے کا کام کیا وہ اللہ رب العزت اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ہم تو ساری زندگی یہی دعا کرتے ہیں، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ ساری زندگی ہم یہ کہتے گزارتے ہیں، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا رسول اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائے۔ ذرا بتاؤ تم ان کے خلاف کام کرو گے وہ تم سے راضی ہوں گے؟ اللہ اکبر، ذرا سوچئے۔ بابا تاج الدین بڑی ذات کا نام ہے، میں ان کی بات نہیں کرتا، وہ مجذوب ولی تھے، میں ان کی بات نہیں کرتا، لیکن آج ان کے نام پر جو فحاشانہ معاملات کیے جا رہے ہیں، بیچ چورستے پر نچایا جا رہا۔ اچھا، ہم نے چند ویڈیوز میں یہ بھی دیکھا، جیسا چورستہ پار ہو گئے وہ گانا لگا لیے، میاں بھائی کا گانا لگا کر کے ناچ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے ولی کا عرس اور گانوں پر ناچا جا رہا۔ اچھا، یہ کیوں کیے جا رہے ہیں؟ ان کو اتنی ہمت کہاں سے آئی شریعت کے دھجیاں اڑانے کی؟ اتنی جرات ان کے اندر کہاں سے آئی شریعت کی دھجیاں اڑانے کی؟ وجہ یہی ہے کہ صرف آپ کی وجہ سے انہیں ہمت آئی ہے۔ جب بھی وہ لوگ آ رہے ہیں چندے کے لیے، آپ پیسے نکال کے دے رہے ہیں۔ ایک دو حدیث پاک نے پھر اسی میں 4 بخاری کی 4 حدیثوں کو پیش کیا گیا، 4 حدیث پاک۔ اچھا، یہ لے لیجئے، چھوڑ دیجئے، اس کے بعد اور ایک کتاب، اس میں بھی فرمایا جا رہا بیان باجا، گانے، ناچنا، ساری چیزیں شیطانوں کا طریقہ ہے۔ اگر کسی نے اس طریقے پر عمل کیا، یہ سارے کے سارے گناہگار حرام کبیرہ میں سے ہے، فاسق اللعین ہو گئے لوگ۔ اس وقت تک یہ لوگ کا اعتبار نہیں مانا جائے گا جب تک کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اعلانیہ توبہ نہیں کریں گے۔ اعلانیہ توبہ کرنا ہے، صرف سر جھکا کے توبہ نہیں کرنا ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تو توبہ کرنا ہی ہے، امت کے روبرو آ کے بھی توبہ کرنا ہے۔ میں نے بینڈ بجوایا تھا، میں نے گانے لگوائے تھے، میں نے نچایا تھا، میں نے شراب پلوایا تھا، آپ دیکھنے جا رہے ہیں، اس لیے وہ فضول خرچیاں کر رہے ہیں تاکہ وہ لوگ یہ اعلان کر رہے ہیں۔ سارے تلنگانہ میں اگر کسی کا بڑا سمندر نکلتا ہو تو دیکھنے والوں کو پتا چلے کاغذ نگر سے نکلتا ہے۔ بڑی شرم آتی ہے جب ہم کاغذ نگر کا نام لیتے ہیں۔ محرم کا مہینہ آتا ہے تو 10 دن ہی رویا جائے، صرف 10 دن ہی ہمیں رونا ہے۔ امام حسین صرف ہمیں 10 دن ہی یاد رہے گے، علی اصغر صرف ہم 10 دن یاد رکھیں گے؟ نہیں آ رہا۔ وہ علی اصغر کی شہادتیں، وہ علی اکبر کی شہادتیں، وہ امام قاسم کی شہادتیں، وہ عباس علمبردار کی شہادتیں، وہ 72 شہداء کی شہادتیں، وہ حسین اعظم سلطان کربلا کی شہادتیں ہمارے دلوں پر مکمل سال رہتی ہے اور ان کا غم ہم پر لگا ہوا رہتا ہے۔ پھر یہی محرم میں ابھی 10 دن گزرے بھی نہیں کہ پھر ہم بیان باجے کے ساتھ تماشا لے کر کے نکلتے ہیں۔
امام کیا بولتے ہیں؟ بیاڑ باجا حسینیوں نے نہیں بجایا تھا، یزیدیوں نے بجایا تھا۔ سن لیا 10 محرم کو، 26 محرم آ گئی، ذہنوں سے نکل گیا وہ ساری چیزیں۔ یزیدیاں بجائے تھے، نکل گیا، اب خود یزید بنے بیٹھے ہوئے ہیں، والعیاذ باللہ۔ بہت فتوی امجدیہ میں فرمایا جاتا ہے گانا بجانا ناچنا دیکھنا یہ ساری چیزیں اسلام میں حرام ہیں۔ صرف حرام نہیں ہے، حرام کبیرہ ہے، حرام کبیرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جو یہ سارے کاموں میں ملوث رہے گا پھر وہ حرام خاریوں میں ملوث رہے گا۔ میں صرف بابا تاج الدین کے عرس کی بات نہیں کر رہا ہوں، یاد رکھیے سارے اللہ والوں کے عرس میں، سارے اللہ والوں کے عرس میں اگر کسی نے یہ کام کیا تو پھر اس نے اللہ والے کے خلاف کام کیا۔ لیکن ہمیں کبھی غیرت محسوس ہوتی ہے، شرم آتی ہے۔ آج ہماری قوم میں رہنے والے اسلام سمجھ کر سنگل کے نام پر ناچ رہے ہیں، اسلام سمجھ کر عرسوں کے نام پر ناچ رہے ہیں۔ شریعت کا پوسٹ مارٹم کریں گے، اللہ آپ کے گریبان کو پکڑے گا۔ وہ حسین اعظم جس نے شریعت کو بچانے کے لیے اپنے سارے گھرانے کو کربلا میں لٹایا، آج حسین اعظم کے خلاف ہم یزیدی بن کر کے ٹھہرے ہوئے ہیں اور سارے کے ساری شریعت کی دھجیاں ہم اڑا رہے ہیں۔ یاد رکھیے اگر کوئی اہل سنت کا ہو وہ بھی سن لے، جو غیر اہل سنت کا ہو وہ بھی سن لے، یہ اہل سنت کے کام نہیں ہے۔ اگر کوئی پوچھے یہ اہل سنت کے کام ہے، میں کتابوں کے حوالہ جات کے ساتھ بتاؤں گا۔ اگر یہ کوئی کام کرے وہ سنی سمجھ کر کے نہ کرے، وہ شریعت سمجھ کر کے نہ کرے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کا دین سمجھ کر کے نہ کرے، وہ اسلام سمجھ کر نہ کرے، وہ کر رہا ہے تو گناہ سمجھ کر کے کرے۔ لیکن یہ جتنے عرصوں میں ناچ رہے ہیں یہ ناچنے کو گناہ نہیں سمجھ رہے، بابا کے عشق میں مگن ہونا سمجھ رہے ہیں، یہ بابا کے عشق میں آ کے ثواب کمانا سمجھ رہے ہیں، یہ شریعت اور دین سمجھ کر کے ناچ رہے ہیں۔ خدا را اگر کوئی دین سمجھ کے حرام کاری کرتا ہے وہ اسلام سے فوری فتح ہو جاتا ہے۔ تو سمجھیے یہ بھی سمدلوں پر ناچنا نیکی سمجھ کر، سمدلوں پر ڈانسیں کرنا، باجے بجانا، گانے گانا، نچوانا، ساری چیزیں دیکھنا تک دکھانا دیکھنا ساری چیزیں حرام کبیرہ ہے۔ اگرچہ کوئی جائے گا فاسق العین ہو جائے گا، اس لیے ہم کہتے ہیں کبھی ائمہ سے ملے رہو، ان سے جڑے رہو۔ یہ میرا مقصد نہیں تھا کسی کے سندل کے میں خلاف بولوں، کوئی اگر باادب سندل نکالے گا ہم اس کی تعریف کریں گے، اس کی صفوں میں ہم کھڑے نظر آئیں گے۔ لیکن اگر کوئی پاسبانی کے بجائے دھجیاں اڑائے گا شریعت کی، پامالی کرے گا شریعت کی، پھر خدا را جس طرح 3 طلاق پر ہم ٹھہرے تھے، جس طرح سول کوڈ پر ہم ٹھہرے تھے، جس طرح یزیدیوں کے خلاف حسینی ٹھہری تھی، اسی طرح آج اس دور میں سارے کے سارے مصطفیٰ کے چاہنے والے افعال کے خلاف ٹھہریں گے۔